عطا کر دی۔ سائنس نے ترقی کی تو مقناطیس ایجاد کر لیا، میگنیٹ، مقناطیس کیا ہے؟ مقناطیس لوہے کے اندر، آئرن کے اندر آپ کرنٹ گزاریں تو مقناطیس بنتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے مقناطیس بننے کا۔ دوسرا یہ طریقہ ہے اس بڑے میگنیٹ کو، مقناطیس کو چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات کے ساتھ ملائیں تو ریت ان کے ساتھ ملتی جاتی ہے، پھر وہ بھی مقناطیس بن جاتی ہے۔ پھر اس ریت کے ذروں کے اندر بھی وہ مقناطیس والی قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ پھر ان بڑے مقناطیس کا اثر، ان کا فیض چھوٹے ریت کے ذرات تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بھی آگے اپنا فیض چلا سکتے ہیں، لوگ آگے بھی ڈلیور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے مقناطیس کی طرح ہیں۔ اللہ پیغام دیتا ہے لوگوں ان کے ساتھ تم جڑ جاؤ، پھر ان کا فیض، ان کا اثر تمہارے اندر ہوگا، تو پھر تم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے ساتھ جو وہ بڑے مقناطیس کے ساتھ ملتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ملو، پھر وہ مقناطیس انہیں بھی بچا لیتا ہے، تو یہ اولیاء اللہ تمہیں بھی بچا لیں گے، پھر یہ اولیاء اللہ تمہیں بھی بچا لیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کئی مرتبہ، جنہوں نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ تو جب کسی سے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، ایک ملا نے کہا نہیں۔ پھر اللہ والے کے پاس گیا، صوفی کے پاس، درویش کے پاس گیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ پھر جب اس نے کہا نہیں، اسے بھی قتل کر دیا تھا، 100 پورے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ والے نے کہا ہاں تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو بخشنے والا، معاف کرنے والی ذات ہے، رحمت والی ذات ہے۔ پھر اس نے کہا کیسے، مجھے طریقہ بتاؤ، میں کیسے اللہ سے بخشش مانگوں، کیسے اپنی توبہ کروں؟ تو پھر اس درویش نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، صالحین بندے رہتے ہیں، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کے تعلق کی وجہ سے، ان کی قربت اور سنگت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں موت ہو گئی، وصال ہو گیا، اس کا فوت ہو گیا۔ اب سفر جو تھا اللہ والوں کی جو بستی تھی اس سے دور تھا، جہاں سے چلا تھا ان کے نزدیک تھا۔ فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، جہنم اور جنت والے دونوں فرشتے آ گئے، وہ لڑنے لگے۔ جنت والے کہتے تھے یہ ہمارا بندہ ہے، ہم اسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ جہنم والے کہتے تھے نہیں، یہ 100 قتل کر کے جا رہا تھا، یہ ہمارا بندہ ہے، قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ ان کا آپس میں تکرار تھی۔ پھر اللہ نے اپنے اس ولیوں کی نسبت کی وجہ سے زمین کا جو فاصلہ ان کے قریب دور تھا اس کو قریب کر دیا۔ پھر اللہ نے انہیں خود ذہن میں یہ آئیڈیا بھی دیا، یہ سوچ بھی دی فرشتوں کو کہ زمین کو ماپو، جس کے یہ نزدیک ہوگا اس کا ہوگا۔ پھر وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، جنت والے فرشتے تھے۔ بتا جائے کہ جو بندہ اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنے قرب اختیار کرنے والوں کو بھی کامیاب کرواتے ہیں، ان کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو حضرت محترم، یہ سائنس ہر دور میں جتنی بھی ترقی کر جائے، اولیاء اللہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ سائنس نے ترقی کی، الیکٹرک چارج ایجاد کیا، سیل ایجاد کیے، بیٹریز ایسی ایجاد کی کہ وہ پلاسٹک کے کھلونوں کے اندر ڈالیں تو انہیں عارضی طور پر روح دے دیتی ہے، جان دیتی ہے، وہ چلنے لگ جاتے ہیں، وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ مگر اللہ والوں کی شان دیکھیں، قرآن پاک بڑا ہے۔ اللہ والے یہ تو عارضی ترقی ہے سائنس کی، عارضی روح دیتے ہیں، عارضی طور پر ان کے اندر جان آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ مگر اولیاء اللہ کے ساتھ جو لگ جاتا ہے، ان کے تعلق کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت مردہ ذاتوں کو بھی، مردہ زندوں کو بھی جان دے دیتا ہے۔ واقعہ ہے قرآن پاک کا، سورہ کہف پڑھ کے دیکھیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وہ جا رہے تھے، اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون کو بھی ساتھ لیا، وہ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ اور قرآن کہتا ہے زاد راہ کے لیے، راستے کے اندر کھانے پینے کے لیے ایک مچھلی تال لی تھی، انہوں نے مچھلی تال لی تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ وہ ایک مقام پر ٹھہرے، قرآن کہتا ہے وہ یہ مقام تھا جہاں مجمع البحرین، 2 دریا آپس میں مل رہے تھے، جمع ہو رہے تھے، 2 دریاؤں کا سنگم تھا، مل رہے تھے، وہ اس جگہ پہ ٹھہرے۔
جب اس جگہ پہ ٹھہرے وہ جو تلی ہوئی مچھلی تھی نا وہ زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لے دریا میں چلی گئی۔ تو راستے پر اب جب چلے وہاں سے اٹھے کافی دور جا کے حضرت موسیٰ نے اپنے خادم کو کہا، حضرت یوشع بن نون کو، وہ جو کھانا لے آئے تھے تلی ہوئی مچھلی بھی ساتھ تھی وہ مجھے پیش کریں تاکہ میں کھانا کھاؤں۔ تو پھر آپ کے خادم نے کہا وہ میں تو آپ کو بتانا بھی بھول گیا، وہ جہاں ہم رکے تھے تو دریا آپس میں مل رہے تھے تو وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا کر چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں خضر علیہ السلام نے ہمیں ملنا تھا، جس کی ہم تلاش میں تھے، جس کو ہم ڈھونڈنے جا رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ یعنی نشانی بتا رہے ہیں کہ جس جگہ مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے گی وہ جگہ اللہ والوں کی جگہ ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ تو حضرت محترم جہاں اللہ والے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے وہاں کی فضاؤں کو، وہاں کی ہواؤں کو یہ طاقت دے دیتا ہے، وہاں کی مردہ چیزوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہو کر دریا میں وہ بھی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگاتی ہیں۔ تو حاضر محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سائنس کیا شے ہے۔ آج نوجوان کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، ہمیں کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صوفی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیک اور صالح بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی کرامت کو نہیں مانتے۔ بھلے آپ قرآن 1400 سال کے بعد جو اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں ان کی کرامتوں کو مانیں یا نہ مانیں کوئی اعتراض نہیں، مگر قرآن پاک تو کرامات سے بھرا پڑا ہے۔ مختلف اولیاء عظام ہیں وہ گزرے ہیں جو اسلام سے بھی پہلے ہو گزرے تھے، ان کے واقعات ہیں، ان واقعات کو تو آپ کہیں بھی کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ اولیاء اللہ کے قدموں پر لگنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق، ہماری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ قائم